جب شاہین بند ہوئی تھی تو اس کے پاس 18 ایئرکرافٹ تھے. ابھی پی آئی اے کے پاس 18 ایئرکرافٹ. ہمارا ایٹیٹیوڈ سول ایویشن کا بھی ایگزیکٹلی وہی رہا ہے جو پی آئی اے کا رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی ہم سے بڑا تو آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے پی آئی اے کا ریونیو کتنا ہے سال کا اس بری حالت میں؟ $1 billion. 1 بلین کے قریب. ابھی سب سے زیادہ انٹرنیشنل پیسنجرز کون لے کے جاتے ہیں؟ پی آئی اے لے کے جاتی ہے. آپ کہتے ہیں بند کر دو, میں کہتا ہوں بند کر دیجیے. لوگ کیا اڑنا چھوڑ دیں گے؟ ایئرپورٹ پہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں نہیں, اتنے خراب سینڈوچز ہیں وہ. میں نے لیا 2 بائٹ لے کے میں نے اس کو دے دیا, میں نے کہا باقی تم ہی ختم کر لو. ایئرپورٹ اتھارٹیز اینڈ ایئر لائنس دے آر کیٹلسٹ فار ایچ ادر. ہمارے یہ دونوں ایک دوسرے کے رائول ہیں. ایئرپورٹ مینیجر تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے جبکہ وہ سبسروینٹ ہے, دے نیڈ ٹو سرو. آپ کمپٹیشن سے بھاگتے کیوں؟ ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے, لوگ آ کے آپ کو رونتے ہوئے آگے نکل گئے. ایویشن از اے ویری ویری چارمنگ تھنگ فار پیپل. لڑکی کہتی ہے کہ جی مجھے جی ایئر ہوسٹس بننا ہے, لڑکا کہتا ہے مجھے پائلٹ بننا ہے. پرووائڈ دیم دا فیسلٹی. آپ کو یاد ہے جو مسئلہ ہوا تھا پائلٹس کا, پی آئی اے کا کہہ دیا تھا کہ جی جعلی پائلٹس ہیں. یہ صرف پاکستان میں ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ انڈیا میں 4000 لوگوں کا تھا, انڈونیشیا میں تھا, ساؤتھ کوریا میں ہو چکا ہے. اور یہ سب لوگ نے کس طرح ہینڈل کیا؟ اس پہ فل انویسٹیگیشن کی. جب ان کو پتہ چلا, ہم نے تو فلور پہ آ کے اس کو بالکل ہی ہمارے پوری ایئر لائن کو بٹھا دیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم پیپل بٹ I was pleasantly surprised to see an ASF boy. He did all his work from his own pocket about AFSAC aviation security کے اوپر اس نے کیا. کسی نے نہ اس کو پیسہ دیا, نہ کچھ دیا, نہ کچھ کیا. وہ کبھی کسی ریس میں ہوگا اوپر جانے کی؟ نہیں. ہیلو, السلام علیکم. دس از مانور طارق. ویلکم ٹو رفتار ناؤ. اینڈ ٹوڈے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ ہیں ہماری مسٹر ناصر ہاشمی صاحب. اینڈ ہی از ہیئر ٹو ڈسکس دی ایویشن انڈسٹری آف پاکستان. اینڈ وی آر ریئلی گلیڈ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, فار میکنگ ٹائم فار اس. بٹ بفور وی ڈیلو ان ٹو دا ٹاپک, ہم بات شروع کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ناصر صاحب ہیئر ہیز 35 years آف ایکسپیرینس ان دی ایویشن انڈسٹری. اور اس لیے آج ہم ان سے حالات ڈسکس کریں گے. اینڈ وی لائک ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہماری انڈسٹری کس موڑ پہ کھڑی ہوئی ایویشن کی, بیکاز ہم منظر عام پہ اس کے بارے میں اتنی اندر کی خبریں دیکھتے نہیں ہیں. ہمیں صرف باہر جو اوپری بتایا جاتا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر ونس اگین. سر, میں ایک انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی رپورٹ دیکھ رہی تھی 2023 کی, جس میں انہوں نے شروع میں یہ بتایا ہوا تھا کہ کسی بھی ایئر ٹرانسپورٹ کا امپیکٹ دیکھنے کے لیے اکانومی کے اوپر دیر آر 2 key factors. ایک ہے کہ نمبر آف جابس کتنی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارا اس کی جی ڈی پی پہ کنٹریبیوشن کیا ہے. سو ایف آئی لک ایٹ دا رپورٹ ہیئر, ہمارے پاس رپورٹ پہ 2023 کی رپورٹ ہے IATA کی. اس میں وی ہیو کہ پاکستان ایویشن انڈسٹری نے ڈائریکٹلی جتنے لوگ امپلوائے کیے وہ ہیں 56,700 پیپل, اور اس کا جی ڈی پی پہ کنٹریبیوشن جو ہے دیٹ از 0.6%. تو ان نمبرس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دا کرنٹ ایویشن انڈسٹری آف پاکستان, اور اس کا اسپیسیفکلی کیا پوزیشن ہے ود ان دا گلوبل ایویشن انڈسٹری؟ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. ایکچولی اگر پاکستان کی ایویشن انڈسٹری دیکھیں آپ تو اس پہ بہت بڑا امپیکٹ جو ہے مڈل ایسٹرن کا بھی ہے. اس ایریا میں, اس ریجن کے حوالے سے پاکستان جو ہے ایشیا پیسیفک ریجن میں آتا ہے, جو کہ بہت بڑا ہے, آسٹریلیا سے لے کے آل دا وے ڈاؤن اوور ہیئر. تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ڈائریکٹ جو ایریا میں جو انفلوئنس وہ ہوتا ہے پاکستان, پھر دین دا مڈل ایسٹرن کنٹریز. ہیونگ سیڈ دیٹ, اف یو لک ایٹ دا فیوچر آف اٹ, نیکسٹ 10 years میں یہ پورے ریجن کو ملا کے اگر دیکھیں تو you know if I look at the numbers actually pilots requirement is about 68,000 کے قریب ہے. آپ کے جو 104,000 is going to be cabin crew, maintenance is about 63,000 and so on and so forth, traffic controllers. So there's a huge demand in this area. تو جب ہم اس کو اس زمر میں دیکھتے ہیں تو it plays an important role not for Pakistan but for the region as well. Yes. Because we can supply manpower to the vicinity countries. تو اس لحاظ سے یو سے کہ لائک ابھی جو ہمارے پاس کرنٹ امپلائمنٹ ہے ڈائریکٹلی امپلائڈ لوگ ہیں, سو دیٹس ناٹ ٹو مچ بیکاز کہ آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ابھی گروتھ ہوگی, زیادہ ڈیمانڈ ہے بیسکلی. اچھا, اگر آپ دیکھیے ہماری ایویشن انڈسٹری بڑھنے کی جگہ ریگریس کر رہی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, جب شاہین بند ہوئی تھی تو اس کے پاس 18 ایئرکرافٹ تھے جب وہ ہوا تھا. ابھی پی آئی اے کے پاس 18 ایئرکرافٹ, ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری ایئر لائنس کو تو چھوڑ ہی دیجیے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری لو نمبرس. تو ہم لوگ اگر اٹھا کے دیکھیں ایویشن انڈسٹری کو, ہم لوگ نے کبھی بھی سیریسلی لے کے نہیں چلے.
جبکہ ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ کنٹری میں اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل سنگاپور دیکھیں, سنگاپور کا جو سی او کہتا ہے کہ جی ہم نے جب چانگی ایئرپورٹ کو جب ہم لے کر آئے اور اس کو اس مقام پہ لے کر آئے تو اس کی وجہ سے 240 MNCs کے ہیڈ کوارٹرز سنگاپور میں ہیں. بیکاز اس کو کیا چاہیے, ان لوگوں کو فاسٹ موومنٹ چاہیے کہ بھائی مجھے اگر کہیں جانا ہے تو میرے پاس 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں کوئی آپشن موجود ہے. پیسہ از ناٹ دا مین تھنگ, دا آپشن شوڈ بی دیئر. پاکستان سے کیا آپشنس ہیں؟ کوئی بھی آپشن نہیں. پاکستان میں ٹیکنیکلی اٹھا کے دیکھیے تو دبئی بیکمز یور کیا نام ہے ون آف دا ڈومیسٹک ایئرپورٹ, اس لیے کہ آپ پھر ایونچولی فلائی آؤٹ آف دیٹ یا دوحہ ان ون آف دیز کنٹریز. سو دس از ویری امپورٹنٹ, یور مائنڈ سیٹ ہیز ٹو بی رائٹ. سو یہ ڈیمانڈ اتنی اگر ہائی ہے, سو وائی ڈو یو تھنک کہ مطلب کن اسٹیک ہولڈرس کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے؟ لائک واٹ وڈ یو سے, واٹ وڈ یو ہائی لائٹ کہ اتنی ڈیمانڈ ہے, ہم پھر بھی اس ڈیمانڈ کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم اس ریگریسو اسٹیٹ میں ہیں. دیکھیے اس میں بہت بڑا عمل دخل جو ہے دا وے وی ہینڈل دا ایویشن انڈسٹری. ٹھیک ہے نا, ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن میں آتے ہیں اور جو وہ سارے لوگ ہیں وہ نیچے سے نہیں ہیں. ابھی حال میں ہی سول ایویشن اتھارٹی کا جب 2 حصوں میں وہ ہوا کیا نا, تو ابھی سول ایویشن اتھارٹی جو ہے اس میں جو ہیں وہ ایک سول ایویشن ہی کے صاحب ہیں جن کو DG بنایا گیا, مگر دوسرے سائڈ پہ جو ہے وہ ابھی بھی ایئر وائس مارشل صاحب ہیں, ویری نائس انڈیویجول. بٹ بات یہ ہے کہ دیز ایریاز آر ہائیلی 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 پروفیشنل, اور اس میں آپ کی اگر 20-25 سال کی اگر آپ اس کے اندر نالج نہیں ہے تو آپ زیادہ آگے نہیں جا سکتے ہیں. آپ کو پورا اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. دوسرا سب سے بڑا نقصان ہم جو کرتے ہیں تو ہم جب اپنی ایئر لائنس کو دیکھتے ہیں اور اپنے ایئرپورٹس کو دیکھتے ہیں, ہم آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں. ارے بھائی ریجن میں پوزیشننگ دیکھو. جب کراچی ایئرپورٹ بنا تھا میم, تو اگر آپ کو یاد ہو اس وقت دبئی کے ایئرپورٹ پہ برجز بھی نہیں تھے, اور ہم نے وہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشننگ لوز کرنی شروع کر دی. پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ سول ایویشن کا بھی ایگزیکٹلی وہی رہا ہے جو PIA کا رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی ہم سے بڑا تو آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اتھارٹیٹیو مائنڈ سیٹ ہے. اور اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ I'll give you an example, جب پاکستان میں 37 ایئر لائنز آیا کرتی تھی, ٹھیک ہے, جناح ٹرمینل بننے سے پہلے, اور اس کے بعد پھر جب دبئی ایئرپورٹ نے زور پکڑا تو ایئر لائنس یہاں سے جانی شروع, کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان کو روکیں, ان کو بات کریں, اسے کریں. مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. تو یہ انڈیویجولز جو امپلائڈ انڈیویجولز ہے یہ ان کا لائک سیٹ بیک ہے, بٹ نہ کہ پالیسیز کا, مطلب جس طرح جو فنکشننگ ہے ہماری انڈسٹری کی. بھی پالیسیز ہی ڈرائیو کرتی ہے نا انڈیویجول ہاؤ ٹو ایکٹ. کچھ انڈیویجولز ہوتے بھی ہیں نا کہ مطلب وہ اپنی چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک چیز جو یہ ہوتی ہے نا کہ ہر 3 برس کے لیے ایک آدمی آتا ہے باہر سے, وہ آ کے کرتا ہے. پہلے تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے نا, اور پھر جا کے وہ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی انڈسٹری جو ہے بغیر سیکھے سکھائے نہیں چلتی, اور سیٹ اسائڈ دس از اے ہائیلی ہائیلی ٹیکنیکل ایریا. تو ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہے, آپ نے جیسے کہا پائلٹس کی بھی ڈیمانڈ ہے, کیبن کریو کی بھی ڈیمانڈ ہے. سو ڈو وی ہیو پراپر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو ان انڈیویجولس کو اتنا امپلائیبل بنائے, اتنا پروفیشنل بنائے؟ ان انسٹیٹیوٹس کا کیا آپ بولیں گے جو ٹرین کرتے ہیں اس ایسے امپلائیز کو؟ سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ دیکھ لیجیے, اور صرف سول ایویشن میں نہیں, پورے پاکستان میں بھی وہی لگتا ہے مجھے. وہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹریننگز ہیں دوز آر لگژری, جبکہ یہ نیسیسٹی ہوتی ہے. آپ کراچی ایئرپورٹ پہ چلے جائیے, کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیے جو وہاں پہ فیسیلیٹیشن کے لوگ کام کر رہے تھے, ان سے پوچھیے کہ آپ کی لاسٹ ٹریننگ کب ہوئی, تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں کب ہوئی تھی. تو ہم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کسی کو دنیا بھر میں جہاں ٹریننگز آ رہی ہوتی ہیں کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے تو کہتے بیٹا تیار ہو جاؤ, لندن چلے جاؤ یا واٹ ایور اٹ از. تو اٹس ناٹ بیسڈ آن پروفیشنلزم, اٹس بیسڈ آن لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ. اور وہ کیا وہ آدمی جو کام کرنے جا رہا ہے وہی آدمی وہ کام کرے گا, یہ بھی شیور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب جناح ٹرمینل بنا تھا تو اٹ واز اے یونیک تھنگ فار پاکستان. پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایسکلیٹرز تھے, برجز تھے, دیز آر آل نیو تھنگز, ایلیویٹرز تھے, دیز ور آل نیو تھنگز فار دا ایئرپورٹس. پاکستان کا ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہے, جو ICAO سے, انٹرنیشنل سول ایویشن سے, وہ کیا نام اس کا, ایکریڈیٹڈ بھی تھا. اب پتہ نہیں اب تک کتنا ہے کیا نہیں ہے, وہ کیٹائی کہلاتا ہے کہ سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اب اس کا جس کو بھی کھڈے لائن لگاتا ہوتا ہے ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, بیکاز دیٹس ہاؤ وی ٹریٹ دیم. سیم از PIA, PTC.
جس کو آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ یار چھوڑو اس کو ادھر لگا دو. تو ہمارے ہاں یہ اس کی ہے. حالانکہ وہ اتنا خوبصورت سیٹ اپ ہے. ایک زمانے میں کتنی کنٹریز کے لوگ آ کے وہاں پہ ٹریننگ لیا کرتے تھے, کیا سارا سلسلہ تھا. تو ایک چھوٹا موٹا اے ایس ایف کے پاس بھی ہے کراچی میں ٹریننگ سینٹر. دیکھیے بات دراصل یہ ہے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے, یو کین میک مور منی آؤٹ آف اٹ دین یو. آپ سوچیے یہ سارے لوگوں کو ٹرین کر ہی دینا آپ, اور انسٹیٹیوٹ کو اس لیول پہ لے جائیں کہ اس کو ریکگنائز کرا دیں. تمام ایئر لائن سے, ایمریٹ سے, قطر سے, یہ وہ سارا کچھ. تو بچے جو پڑھ کے نکلیں گے ان کے لیے پھر دنیا کھلی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صرف ہم اپنوں کو نہیں آگے لے کے چلیں, یعنی اپنی ایئر لائنس کے اپنے لیے لوگ نہیں پیدا کریں, بٹ ایک پول آف پیپل کریں جو باہر جا کے بھی ہمارے لیے فارن ایکسچینج لا سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر کر سکیں. تو سر ابھی آپ نے بائیفرکیشن مینشن کی تھی ابھی کچھ دیر پہلے, سو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ واز اٹ نیسسری, اور اگر ہوئی بھی تو جس طرح سے ہوئی, جو اتھارٹیٹیو باڈیز رسپانسبل ہیں ان کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیے یہ کوئی نئی چیز پاکستان کے لیے نہیں. ریگولیٹری اور فنکشنل کو الگ کرنا. اسٹیٹ بینک پاکستان میں ہو چکا ہے, اسٹیٹ بینک ہے, اور اس کا جو آپریشنل ہے وہ ٹوٹلی یہ ہے, اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہے. اس کی بیسک ریزن ہے, اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ جو ہیں آپ اپنے ریگولیٹری فنکشنز پہ پورا دھیان دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ فنکشنل بھی ہیں تو آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر یو ٹرائی ٹو کریٹ سم تھنگ لائک دیٹ, رائٹ. سو اٹ ہیڈ ٹو ہیپن, بٹ دا وے اٹ ہیز بین ڈن از ناٹ کریکٹ. اب آپ دیکھیے اے ٹی سی کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ساورن فنکشن ہوتا ہے, وہ آپ نے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی میں ڈال دیا. دس از امیزنگ, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ یہ کیوں کیا انہوں نے. بہرحال کچھ ہوگا اس کے پیچھے, مجھے علم نہیں اس بات کا. تو ایک یہ بتا رہا ہوں. دوسری چیز جو ہے, پاکستان کے پاس کس کے پاس تجربہ تھا اس کو کنورٹ کرنے کا؟ کسی کے پاس نہیں ہے نا, پہلی دفعہ ہو رہا تھا. تو یو نیڈ ٹو ہائر دا کمپنیز. وہ کمپنی فزیکلی ان کمپنیز میں ان لوگوں کو تلاش کرے. کمپنی سے زیادہ امپورٹنٹ انڈیویجولز ہیں. جیسے آسٹریلیا میں جب ہوا تھا تو معلوم کرے کہ وہ پیٹ مارو کے کس لوگوں نے کیا تھا. تو ان لوگوں کو کہے کہ بھائی ہمیں یہ لوگ چاہیے, وہ پہلے سے کر چکے تھے, وہ 4-5 ایئرپورٹ پہ کر چکے, فار دیٹ میٹر ادر پلیسز آلسو, یو نو, جہاں جہاں یہ چیز ہوئی. آپ ان کو ہائر کرتے, ان کو ہائر کر کے, اور اس کے بعد پھر یہ بائیفرکیشن کا سلسلہ لے کے جاتے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ, ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, ایک لوگوں میں انسرٹنٹی پیدا ہو گئی کہ ہم کیا جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا, وہ ہوگا. تو پہلے لوگوں کو اعتماد میں بھی لیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کس نے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی وہی لوگ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے, اب کون کہاں جائے گا کیا جائے گا, دیٹ نیڈس ٹو بی سین. ٹھیک ہے نا. تو the way it was done, in my humble opinion, it was not done properly. What you are saying is کہ مطلب جس طرح ہونا تو کوئی وہ نہیں ہے, تو ہونا ہی ہوتا ہے سیپریٹ کرنے کا, بٹ جس طرح سے ہوا that was not correct maybe, or that's what deviated us کیا from نام the... اس کا, جیسے میں نے ایک آپ کو ساورن فنکشن کا بتایا, which is very important. اس کا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. پاکستان میں ایئرپورٹس, پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ایئرپورٹ ہے آپ کے پاس, سیالکوٹ. اب آنے والے دنوں میں آپ چاہتے ہیں لاہور کا بھی ہو جائے, کراچی کا بھی ہو جائے, اسلام آباد کا بھی ہو جائے, which I don't really agree with, بٹ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اے ٹی سی کس کے انڈر ہے؟ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی, اکارڈنگ ٹو دس فنکشن, رائٹ. تو اچھا, دے آر آل دا ایئرپورٹ آپریٹرز آلسو, رائٹ. تو اگر وہ ایئرپورٹ آپریٹر ہیں اور کراچی اور لاہور, اسلام آباد کسی اور نے لے لیا, سیالکوٹ تو ہے کسی کے پاس, تو آپ یہ بتائیے کہ وہ حاوی نہیں رہے گا ان لوگوں کے اوپر کہ کس طرح سے لے کے چلنا ہے, کیا چلنا ہے. تو یہ ٹیکنیکلی بھی اٹس ناٹ کریکٹ. اٹس اے سورن فنکشن, اٹ شوڈ ریمین ود دا فنکشن. دیٹس نمبر 1. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, جب آپ ریگولیٹری کو الگ کرتے ہیں, کیا نام ہے, آپریشن کو, تو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوتی ہے. اتھارٹی کا مطلب یہ ہوا تو پھر تو وہ آدمی تو وہی ہو گیا نا کہ یہ شوڈ ہیو بین اے کمپنی, شوڈ ہیو بین اے کارپوریٹ باڈی, تاکہ پھر اس میں ہائرنگ, فائرنگ, رائٹ پیپل, اور وہ تمام چیزیں embedded should have been owner could be the government of Pakistan, or it should be the Pakistan. I'm not talking about, but corporatization had to be there, which is not there. شروع میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہوا تھا جس میں پاکستان ایئرپورٹ سروسز بنائی گئی تھی, if I'm not too wrong. It was a private limited company. اس پہ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا. وہ جو لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں, آدھا سچ دیکھتے ہیں اور they do that. I was never part of it, اور یہ میں نے جو سنا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو that would have been a good, it should go back to the same.
in my opinion. اچھا, why don't you agree with the privatization جو آپ نے کہا, you'll come back to it later. دیکھیے پرائیویٹائزیشن کا جو ہے, دیکھیے پاکستان میں ایک بکے ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کا, پھر اس کے بعد پھر آپ کا وہ آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں یہ ٹرشری ایئرپورٹس آ جاتے ہیں, اسمالر ایئرپورٹ, پھر اس سے چھوٹے ایئرپورٹ ہے. ایسے بکیز دنیا میں بہت جگہ ہیں. ملیشین ایئرپورٹ برہات کے بھی اندر جو ہے جو ملیشین ایئرپورٹ چلاتے ہیں ان کے بھی کچھ انٹرنیشنل ہیں, کچھ ڈومیسٹکس ہیں, کچھ بھی اسٹال لوگ کہتے ہیں وہ ایئرپورٹس ہیں. کورین ایئرپورٹ میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے, ایئرپورٹ ڈی پیری, وہ بہت ساری دنیا کے ایئرپورٹ چلاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہے. بلکہ ان کی جو ایگزیلی کمپنی جہاں ان کا 40% شیئر ہے, ٹی اے وی, اس نے بھی ایک زمانے میں اپلائی کیا تھا, بٹ دے ہیڈ گون فار ون ایئرپورٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے بجائے اس کے کہ تمام یہ جو ایک ایک کر کے آپ 3 اپنے مین ایئرپورٹ دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کے آگے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کمپنیز کو ہائر کریں, ان کمپنی کو میں سے شارٹ لسٹ کریں, بڑا وائڈ بکے ہے. ان سے پھر پوچھیں کہ بھائی آپ بزنس پلان دو کہ ہم تم کیسے اس کو اوپر لے کے جاؤ گے, ٹھیک ہے. دے مسٹ اسپینڈ منی آن دس ایئرپورٹ ٹو اپ گریڈ دا فیسلٹی, ٹھیک ہے نا. وہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے جب وہ سچویشن ہو جائے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں ان سے کہیں کہ جی ہم جتنا پیسہ کما رہے ہیں ایئرپورٹ کی مد میں, پہلے تو اس کو آپ منیمم گارنٹیڈ اماؤنٹ کر دیجئے. اس کے اوپر جو کمائیں اس کے اوپر آپ ٹینڈر کال کر لیجئے کہ بھائی کوئی 70% دے رہا ہے, کوئی 30% دے رہا ہے, کوئی 10% دے رہا ہے, جو سب سے زیادہ آپ کو دے اس کے ساتھ آپ وہ کیجئے اور لے کے چلیے. اور اگریمنٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 10 ایئرس, یہ اس صورتحال میں, اور اٹ ہیز ٹو بی ڈکٹیٹڈ بائی یہ. ہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی کووڈ جیسی سچویشن ہو گئی ایریا میں, ہمارے یہاں جنگ ہو گئی, کیا ہو گئی, تو اس طرح تو سی پی آئی جو انڈیکس ہوتا ہے اس کے تحت آپ اس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں کہ جو آپ کی گارنٹیڈ اماؤنٹ ہے, تاکہ اس کو اس کا نقصان نہ ہو. تو اتھارٹیٹیو باڈیز کے علاوہ اگر ہم ان کو ہٹ کے باقی کی جو کور اتھارٹیز ہے جیسے کہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس, امیگریشن, پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ایجنٹس, شپر اینڈ چارٹرز آپریٹر, سو ہاؤ ڈو وی ویو دیم کہ ان کا کتنا کروشل رول ہوگا؟ دیکھیے یہ پوری 360 چین ہے. ایک آدمی جب لینڈ کرتا ہے تو اے ٹی سی انوالو ہو جاتی ہے, جب وہ لینڈ کر کے آتا ہے پھر آپ کی گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کو مینیج کرتی ہیں ریمپ کے اوپر, پھر آپ اندر آتے ہیں, وہاں پہ اے ایس ایف کے لوگ ہوتے ہیں, امیگریشن ہوتا ہے, امیگریشن ہو کے پھر کسٹمز ہوتا ہے, پھر آپ باہر جاتے ہیں. یہ تو وہ ہو گیا جب آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہوں, ٹھیک ہے نا. اور اب تو خیر بہت ساری ہیں, اینٹی نارکوٹکس ہیں اور بہت ساری وہ ہیں جب آپ آنا جانا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو جاتا ہے. دوسرا جو آپ کے جو آؤٹ سائڈ انفلوئنسز ہیں جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریگولیشن ٹورز ایویشن, آپ کا کیا نام ہے اس کا جو لوگوں کو فی چارج کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اتنی طرح کی فیس ہے, بھائی اس کو ایک کر دو اور پھر ڈسٹریبیوٹ کر دو, ڈزنٹ ریلی میٹر, پتہ تو ہو کہ وہ کتنا دیا جانا ہے کیا ہے. ایک تو یہ آسپیکٹ. دیکھیے یہ $200 بلین سے بڑی مارکیٹ ہے جب آپ پوری پاکستان کی اٹھاتے ہیں یہ. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, اب ریسنٹلی اللہ کا شکر ہے انہوں نے کیا نام ہے اس کو عمرہ اور حج وغیرہ میں یہ کر دیا ہے کہ وہ حوالے کا سسٹم نہیں رہا, اس کو لیگل کر دیا. بھائی پوری انڈسٹری کو لیگل کر دو یار. اگر 1 سینٹ 2 سینٹ بھی اگر ملتا ہے تو یو آر میکنگ گڈ منی فار پاکستان اینڈ یہ پورا سسٹم. اور اس کو پورے پیرن میں دیکھنا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کارپوریٹائز باڈی کی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, یہ ہوا یہ دوسری کنٹریز میں ایون کیا نام ہے اس کا جو سیکیورٹی ہے, امیگریشن ہے, یہ بھی سافٹ کور اور ہارڈ کور میں ڈیفائن کر دیا ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ ہوئے کیا نام ہے, ایون سعودی عربین ایئرپورٹس پہ امیگریشن جو ہے وہ ایک دوسری باڈی کو دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا نام ہے اس کا وہ کمپنی بھی کارپوریٹائز ہو گئی. اب آپ دیکھیے اس کا, آپ خود جائیے آپ کو ہیوج امپیکٹ نظر آئے گا. کیا ہے دیکھیے وہ پھر وہ لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس ایئرپورٹ کے حساب سے. وہ ساری یہ نہیں ہے کہ آج وہ تبت میں بیٹھا ہوا ہے, کل کہیں بیٹھا ہوا ہے, پرسوں اس کو لا کے ادھر بٹھا دیا ہے, یا وہ سٹی میں کام کر رہا ہے, اس کو ایئرپورٹس کے بارے میں پتہ نہیں, ٹریننگ کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو وہ اچھا سیم اپلائز فار کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس. دنیا بھر میں آپ یونیفارم آفیسرس کے قریب نہیں جا سکتے. اگر آپ جاتے ہیں تو فوراً رسپانسو ٹیمز آ جاتی ہیں پوچھنے کے لیے کہ بائی وائی یو آر گوئنگ کلوز ٹو ہیم. یہاں وہ آپ کے ٹکٹ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اندر جانے کے لیے. تو یہ ساری سافٹ کور ہے, وہ ہو گئی آپ کی اسکیننگ ہو گئی, دیز آر آل سافٹ کورس. ان ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ بھائی آپ فری دیکھیں, ان کو دیکھیں, اس طرف سے لے کے چلیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
جب تک ہم اس میں ردم نہیں کریٹ کریں گے، ہم کیا کہتے ہیں کہیں نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے چین ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ پرابلمس کریٹ تو ہوتی یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں کام ہونا مطلب where is it stemming from basically, what would you say? ہیں۔ ریگولیشن ایک سینٹرل ریگولیشن ہو نا، اس کو دیکھنے۔ اب دیکھیے آپ ایویشن پالیسی بناتے ہیں، پاکستان کی بنتی ہے، ریوائز ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں 5 ایئرپورٹ کے 5 جہاز کی جگہ 6 کر دیے، 75% ایفیشنسی کی جگہ 9، دے کیپ آن پلئنگ اراؤنڈ دا سیم تھنگ۔ اچھا پھر ایک جملہ ہوتا ہے کہ جی ایم آر او کہلاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل مینٹیننس ریپیئر اوور ہال فیسلٹی ہو گئی، یا فلائٹ کچن ہو گیا، کوئی بھی چیزیں جو ایئرپورٹ کے اوپر آپریشنل نیچر کی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جی آپ آئیے، سب اس کو لگائیے، ہم آپ کو کم سے کم قیمت میں دے دیں گے۔ اب کم قیمت کیا ہے؟ 1 روپیہ ہے، 5 روپیہ ہے، 50 روپیہ۔ میں بھی سول ایویشن کے اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، تو میں تو کبھی بھی نہ دوں، مجھے یہی ڈر لگا رہے گا کہ اگر میں نے 12 روپے میں دے دیا تو کہیں گے ارے تم نے 12 میں دے دیا، تم نے کیا کر لیا؟ تو یہ جو میکرو لیول پہ جب آپ وہ بناتے ہیں، تو اس مائکرو لیول پہ ایریا وائز آپ بنائیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس میں کہا ہے کہ نارمل دے دیں، اس کا ایک الگ آپ اپنا سی اے او سول ایویشن آرڈر ایشو کریں، اور یا پی اے آرڈر کہلائے گا واٹ ایور، کہ بھائی یہ جو ہے یہ اتنے تک میں آپ دے سکتے ہیں، فار دیٹ میٹر یہ جو بھی سب طریقہ کار ہے اس کو وضع کریں، تاکہ چیزیں ڈیفائنڈ بیٹر ہوں۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں ہر اگلے دن کہ بھائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایک وہ ہو گیا ہے، انٹرنیشنل ٹریفک پاکستان کا اتنا ہے، سو اس کی دیکھا دیکھی میں جو ہے ڈومیسٹک ٹریفک افیکٹ ہوتا ہے بڑا کافی، کہ مطلب وہی والی رپورٹ میں دیکھ رہی تھی کہ 76% انٹرنیشنل ایئر ٹریفک ریکارڈ ہوا ہے 2023 میں پاکستان کا۔ تو اس چکر میں جو ڈومیسٹک ٹریفک امپیکٹ ہوتا ہے، جب آپ اس بحران میں جاتے ہیں تو یو نیڈ ٹو چیک ون تھنگ کہ ہاؤ ایڈورسلی اٹ کین افیکٹ یور کہ ڈومیسٹک ٹریفک۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کراچی ایئرپورٹ، وہی 6 ملین پیسنجر پر اینم کے حساب سے، یعنی ڈومیسٹک انٹرنیشنل ملا کے ابھی تک وہی چل رہا ہے گزشتہ 10-12 سال سے۔ اسلام آباد، لاہور میں تھوڑی امپروومنٹ ہوئی ہے بیکاز آف دا انٹرنیشنل، مگر ان تینوں ایئرپورٹ پہ جو بڑی بری طرح سے جو ٹریفک گری ہے وہ آپ کی یا تو اسٹیگنیٹ ہے یا گری ہے، وہ آپ کی ڈومیسٹک ہے۔ اچھا ہو کیا رہا ہے، اب جتنے لوگ ہیں اس سب جگہ سے فلائی آؤٹ کر کے باہر چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ یا تو کراچی آتے تھے یا اسلام آباد جاتے تھے یا لاہور جاتے تھے، تو آپ کی جو لوکل ایئر لائنس جو ہے وہ پہلے ڈومیسٹک میں لے کر آتے تھے، پھر جاتے تھے، تو ڈومیسٹک ٹریفک جو ہے وہ موو کرتا تھا۔ ابھی سچویشن یہ کریٹ ہو گئی ہے کہ ڈومیسٹک آپ دیکھیے چھوٹے شہروں کو تو بھول ہی جائیے، ایون لاہور میں آنے جانے کا ایک ایشو بن گیا ہے، اس لیے کہ یو ڈونٹ ہیو انف ایئر کرافٹ آن دوز، اور وہ پھر ایئر لائن والے پھر اس کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ یار میں کہاں زیادہ پیسے بنا۔ تو دیکھیے اس میں میری تجویز یہ ہے کہ آپ صرف 2 ایئرپورٹ جو ہیں کراچی اور اسلام آباد، ان 2 کو آپ اوپن اسکائی کر دیں، جتنے وہ ہر گھنٹے میں فلائٹ لانا چاہیں جو لانے، لیکن پاکستان کے جتنے دوسرے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے انکلوڈنگ لاہور، ان سب کو صرف پاکستانی ایئر لائن جو ہے وہ سروس کریں، پی آئی اے کرے، سورین کرے، ایئر بلو کرے، ایئر سیال کرے، فلائی جنا کرے۔ اس سے پھر یہ ہے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں جی مجھے تو ایمریٹس پہ ہی جانا ہے یا قطر پہ جانا ہے، ٹھیک ہے آپ فبیہ آپ کوئٹہ سے آپ آئیے، کیا نام اس کا، کراچی آئیے یا اسلام آباد جائیے، جو بھی آپ کو ملتا ہے، تو پھر آپ لوکل ایئر لائنس کے ایس پی اے کریں گے، اسپیشل پرو ریٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، مختلف چیز ہوتے ہیں، تو پھر یہ بھی ایک ایکٹیویٹی کریٹ کرے گی۔ آپ ان کو منع نہیں کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس کو ڈسٹریبیوشن کریٹ کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو آپ کو جو ہے جس کی وجہ سے آپ کی لوکل پاپولیشن جو ہے سفر کر رہی ہے۔ اچھا you mentioned airlines, so what would you comment on the current state of the airlines? How can they be improved? کون سی اپروچ لے کے ہم جو ہے ان میں اور بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ایئر لائن 10 12 15 ملین ڈالرز میں نہیں بنتی ہے، ابھی کچھ ایئر لائن نہیں بن رہی ہے، ان کا بھی بجٹ کوئی 12-15 ملین ڈالرز ہے۔ I don't know how they're going to manage it, but there has to be some other factors, I don't know. تو ایئر لائن از اے سیریس بزنس۔ ابھی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ایئر برو کو کتنا برس ہو گیا، لیکن وہ اس حساب سے تیزی سے آگے نہیں چل سکے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں باقی کو اٹھا کے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ایئر لائنس، بٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اوور آل، بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا شاید ایئر سیال نے بھی اپنا 5واں جہاز یا 7واں جہاز زندہ کیا۔ کم آن، یو آر ہیئر فار سو لانگ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آل دیز تھنگس نیڈس ٹو بی۔ ابھی آپ جیسے پی آئی اے کو دیکھ لیجیے، ابھی پی آئی اے کا جو وہ ہے از اے ونڈرفل آئیڈیا کہ پی آئی اے شوڈ بی پرائیویٹائز، اس میں تو 2 رائے کوئی بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. اچھا لیکن پی آئی کے جب آپ حصص بیچتے اور یہ جو سسٹم انہوں نے وضع کیا وہ دیٹس فینٹاسٹک کہ انہوں نے اس سے ساری. آپ کو پتہ ہے پی آئی اے کا ریونیو کتنا ہے سال کا اس بری حالت میں؟ It's $1 billion. $1 billion کے قریب. یہ جو پروجیکٹڈ ہے جو ابھی میں نے ریسنٹ دیکھا تھا تو لٹل انڈر $1 billion کے قریب کا ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس کو ہوگا. میم ہمارا کیا سیلریز اینڈ بینیفٹس اراؤنڈ 10-12%. اس کے بعد یہ اور آپ کا ڈیٹ سروسنگ کاسٹ تو ختم ہو گئی نا جب آپ نے وہاں ٹرانسفر کر دیا, تو پھلنے پھولنے کی بڑی گنجائش ہے. اچھا ایک چیز بڑا میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بہت بڑی فیلسی ہے جو کہتے ہیں جی پی آئی اے کھا گئی, پی آئی اے یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, اور یہ سارے سلسلے جو پاکستان میں ہوتے رہے, تو اس کو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ جب آپ پی آئی اے کی اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو یس فسکل لاس ہے, ظاہر بات ہے سال کا, لیکن اکنامک گین ابھی بھی آپ کا ہے بیکاز آف پی آئی اے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سب سے زیادہ انٹرنیشنل پیسنجرز کون لے کے جاتا ہے؟ پی آئی اے لے کے جاتی ہے نا. آپ کہتے ہیں بند کر دو, میں کہتا ہوں بند کر دیجیے جان چھوٹی. پھر کیا ہوگا؟ لوگ کیا اڑنا چھوڑ دیں گے؟ پھر سارا شفٹ کس پہ ہوگا؟ ان ایئر لائنس پہ جو ڈالرز پاکستان سے لے کے باہر جائے گی. تو کبھی آپ نے اس پوائنٹ سے اکنامک گین کا سوچا ہے کبھی کہ پی آئی اے کا جو کی وجہ سے اکنامک گین ہے؟ اچھا دوسرا پی آئی اے جو ہے اس میں پیپرا رول, یہ رول, گورنمنٹ آف پاکستان میں کون اتنا قابل ہے جو پی آئی اے کے لوگوں سے زیادہ جانتا ہے کہ ان کا بزنس پلان اپروو کرے؟ 4-6 مہینے لگ جاتے ہیں. نو اٹ آل والا بھی. ہاں وہ جو ہے تو, اور وہ ساری چیزیں ہینڈل ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ. ارے بھائی اچھا پرائیویٹائزیشن سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ پیپرا اور یہ وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی. جو میں بزنس پلان لوں گا آئی نو واٹ آئی کین ڈو. پی آئی اے میں ہمیشہ یہ ہوا ہے جو ان کے نیچے کے لوگوں نے جو جہازوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لو, اس کی جگہ ہمیشہ دوسرا جہاز لے لیا جاتا ہے. ادر فیکٹرز. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وین یو لک ایٹ اٹ کیا کہتے ہیں, تو جب اس حصار سے جب پی آئی اے باہر نکلے گی از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ ایئر لائن. ٹھیک ہے نا, جو بھی لے گا انشاءاللہ بہتری ہوگی, ابھی سے تو بہتری ہوگی ابھی سے. ٹھیک ہے نا, بیسیکلی یہ ہے. تو اگر ہم باقی ایجنسیز کی بات کریں جیسے کہ آپ نے کہا اے ایس ایف, امیگریشن, کسٹمس, لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ دے ڈپکٹ ویری ان ہیلپفل ایٹیٹیوڈ. بہت ان کا بہت زیادہ بہت ایک مطلب اسکروٹنی بہت شدید ہوتی ہے, بہت مطلب ایسے مطلب بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے بیسکلی. سو ہاؤ کین پاکستان اسٹریم لائن اینڈ یونیفائی دیز ڈائیورس ایئرپورٹ سروسز تاکہ ایک اچھا کسٹمر فرینڈلی ایکسپیرئنس رہے سب کے لیے؟ ٹریننگ, بیک ٹو اسکوائر ون. ٹریننگ, آپ کی کنٹینیوس ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ ڈفرینٹ سچویشن کو انالائز کریں, اس کو یہ کریں. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, ایک جہاز کچھ عرصے پہلے 2-2.5 سال پہلے ڈائیورٹ ہوا تھا فرام پشاور ٹو کہیں وہاں سے آ رہا تھا کسی عربین کنٹری سے, وہ اسلام آباد آ گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا ایئرپورٹ پہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں نہیں آج تک. آپ نے دیکھا یہ جو حال ہے اس ایئرپورٹ کا, اس کو 8 گھنٹے تک وہ لوگوں کو بیچاروں کو اپنے اسٹینڈرڈ کر دیا. ٹھیک ہے, بچے بھی ہیں, نہ دودھ ہے. پی آئی اے والے کے پاس, حالانکہ پی آئی اے کا کام تھا کہ بھائی آپ ان لوگوں کو کیا نام اس کا کھانے پینے کی چیزیں دیجیے, منگا کے دیجیے. ان کے پاس بجٹ نہیں, انہوں نے نہیں کیا. سول ایویشن آگے بڑھ کے نہیں آئی. لے دے کے جب لوگوں نے شورنگاہ میں کیا, بیچارہ اے ایس ایف جو تھا وہ دا گائل اف یو ریمبر لاس ہز ٹیمپر, اس نے اٹھا کے چیئر پھینکی اور وہ سارا کیا, تھوک پھینکا, پتہ نہیں کیا, مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے, مگر وہ واقعہ جو ہے وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے اس آدمی کو نکال دیا اور یہ کر دیا. اس کی تو پوری زندگی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, آپ نے کوئی سبق حاصل کیا اس سے؟ یہ ہوا کیوں؟ چلیے ابھی ہو گیا, اس کو آگے پریونٹ کر دیں اس کو. نہیں نا, وہاں پہ آج بھی نہیں ہے کوئی کھانے پینے کی ایسی چیز. ہے میں خود ایئرپورٹ پہ کبھی جاتا ہوں, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, اتنے خراب سینڈوچز ہیں وہ. میں نے لیا 2 بائٹ لے کے میں نے اس کو دے دیا, میں نے کہا باقی تم ہی ختم کر لو یار, میں آپ سے پیسے واپس نہیں مانگ رہا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. وہ جو سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ کراچی ایئرپورٹ تو پھر بھی کمپیریبلی بہت وہ ہے. آپ لاہور اسلام آباد سے ذرا فلائی کر کے تو دیکھیں جائیں, ایک تو چوکنگ پوائنٹ اتنا ہے, آپ نے اندر بہت بڑا ایئرپورٹ بنا دیا. ٹھیک ہے, آپ اندر ہی نہیں گھسو گے تو جاؤ گے کہاں سے؟ اب میں ابھی گیا تھا, آئی واز فلائنگ بزنس کلاس فرام اسلام آباد ٹو دبئی.
جو باہر کی جو لائن ہے 45 منٹس تو باہر لائن میں لگا رہا, اس لیے کہ سارے لوگ جو اکانومی کے تھے وہ ادھر بھی آ کے کھڑے ہوئے, ادھر ان کو بیچاروں کو تو نہیں پتہ نا, کوئی ان کو بتانے والا ہے کہ بھائی آپ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور سردی کا وقت تھا, باہر کھڑے ہوئے تھے, اندر آئے پھر اے ایس ایف میں پھنس گئے, پھر آگے نکلے تو امیگریشن میں پھنس گئے. بائی دا ٹائم آئی ریچ دا ایئر کرافٹ آئی واز ٹوٹلی ڈرینڈ. سو یہ تو روزانہ کا واقعہ ہے نا. آر وی ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ ہمارے دیکھیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایئرپورٹ اتھارٹیز اینڈ ایئر لائنس دے آر کیٹلسٹ فار ایچ ادر. ہمارے یہ دونوں ایک دوسرے کے رائول ہیں. ایئرپورٹ مینیجر تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے, جبکہ وہ سبسروینٹ ہے, دے نیڈ ٹو سرو. پی آئی اے کو, ہاں جو پی آئی اے اور ایئر لائن کو جو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں اس کو اس کا ایڈریس کرنا اس کا فرض ہے. وہ اس کو سکھانے بیٹھ جاتا ہے کہ تم اس طرح کر لو, اس طرح کر لو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ میں بھی بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری پوزیشننگ جو پاکستان ایئرپورٹس بھی کراچی, لاہور, اسلام آباد کی از مور سینٹرل بٹوین یورپ اینڈ فار ایسٹ, جہاں کے ہم بیچ میں آتے ہیں. اس سے بالکل ہٹ کے دور ہے, اباؤٹ 45 منٹس جو ہے دبئی ہے یا قطر ہے, یہ سارا کچھ. ہب بننے کی سب سے اچھی لوکیشن کون سی تھی؟ ہماری تھی نا, اگر فار دا ریجن اگر ہم بات کرتے ہیں. اچھا, تو ایسی کوئی چیز, اس کی دو ریزنس ہے. ہمارے کسی ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا کہ ٹرانزٹ ایریا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو ٹرانزٹ ایریا تھا ادھر انہوں نے اس کو اتنا چینج کر دیا ہے کہ وہ سب چیز کھا گئے بیچ میں, دکانیں اور یہ وہ سارا کچھ. دیکھیے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سسٹم کیا ہے, یو ہیو ٹو لک ایٹ دا انکیچمنٹ مائنڈ سیٹ. وین آئی سے انکیچمنٹ مائنڈ سیٹ, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پیسنجرز جو ہیں دبئی, قطر, عمان, یہ اتحاد, یہ جتنی بھی ایئر لائنس ہے یہ کیا کرتی ہیں؟ They bring people all the way from Australia, other Far Eastern countries and all these, Pakistan, India, یہ وہ, to Dubai, right? پھر یہاں سے یورپ لے کے جاتے ہیں یا نارتھ امریکہ لے کے جاتے ہیں یا ساؤتھ امریکہ لے کے, اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے, ہمارا کیا ہے مائنڈ سیٹ؟ اچھا, اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ٹرانزٹ ایریا چاہیے جہاں پہ آپ کو, تو آپ کو ایز اے سول ایویشن کیٹلسٹ بننا پڑے گا. آپ پی آئی اے میں آج 50, 60, 70 جہاز ایڈ کر دیجئے, آپ ریورس فلو کریٹ کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ آپ کے پاس گراؤنڈ کے اندر کیپیسٹی موجود ہو ٹو ہینڈل دوز ٹرانزٹ پیسنجرس. اور بائی دا وے یو میک مور منی تھرو دا ٹرانزٹ پیسنجرس دین تھرو ارائیول اینڈ ڈپارچر پیسنجرس, بیکاز وہ وہاں پہ بند ہوتے ہیں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اور کچھ سمجھ بھی نہیں. دے آر امپلس بائرز, رائٹ؟ کہ گئے کچھ کو گھر سے سوچ کے نہیں آتا کہ میں چاکلیٹ لے کے جاؤں گا, تو وہ آتا ہے, اس کو نظر آتا ہے, وہ لیتا چلا جاتا ہے. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کے حساب سے اور یہ جو اوریجن اینڈ ڈیسٹینیشن کا جو کانسیپٹ ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اس سے ہمیں تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں ایس پی ایس کرنے پڑیں گے, ہمیں کوڈ شیئرس کرنے پڑیں گے, ہمیں یہ سارا سلسلہ کرنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی تو جہاز, ارے بھائی شروع کرو گے تو آگے جاؤ گے نا. وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ مائنڈ سیٹ, اس کے بعد آپ لے کے اس کو آگے چلیں. ہم تو مائنڈ سیٹ ہی نہیں کریٹ کرتے. پرائیویٹ ایئر لائنس کے لیے تو کیا نام اس کا, وہ لینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, انٹرنیشنل روٹس اور یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے 2 ریزنس ہوتے ہیں, ایک تو ان کے پاس اکوپمنٹ اس کوالٹی کا نہیں ہوتا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پی آئی اے ہیز اٹس اون رول. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے, یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو پاکستانی وہ پی آئی اے کا پیسنجر ہے یا پاکستانی ایئر لائنس کے پیسنجر, ارے بھائی کیوں ہے؟ اچھی سروس دو, لے لو. ان لوگ ساری ایئر لائنس سروس کی بنیاد کے اوپر ہے نا. آپ سنگاپور ایئرپورٹ دیکھیے, بیسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ, بیسٹ ایئر لائن ان دا ورلڈ. ایمریٹس بیسٹ ایئر لائن ان آر ریجن اینڈ بیسٹ ایئرپورٹ. کیتھی پیسیفک, ہانگ کانگ, یو کیپ آن نیمنگ اٹ. کیوں ہے؟ دے آر آل بائی دا وے اوپن اسکائی ایئرپورٹس. ٹھیک ہے, تو کمپٹیشن نا, آپ کمپٹیشن سے بھاگتے کیوں؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی پی آئی اے 10 سال پتہ نہیں کتنے سال پہلے ایسی تھی, ٹاپ 10 ایئر لائنس تھی, یہ تھی وہ تھی. ہم اپنی ہائی ہیڈنس کی وجہ سے, ہوا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سے تو بہتر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, وہی بیٹھے ہوئے 10 سال, ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے. لوگ آ کے آپ کو روتے ہوئے آگے نکل گئے, لیکن پھر بھی آپ کی گردن اکڑنے سے نہیں ہوئی. مجھے کہ جب ابھی جو پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں ایک ادارے میں گیا تھا, میری بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیا اور بتایا کہ دیکھیے جی اب ہم نے مین پاور کا جو ہے اس کو 2 سال سے 1 سال کر دیا اس بار پرائیویٹائزیشن. میں نے کہا سر پی آئی اے میں مین پاور کا تو میرے حساب سے کبھی ایشو ہی نہیں ہے. تو میری بڑی حیرت زدہ انداز میں دیکھتے ہیں. میں نے کہا اٹ آلویز بین اے پرابلم آف مینجمنٹ. ایگزیکٹلی.
اٹس ناٹ مین. یہ آپ انسان کو نہ ٹرین کرو گے نہ کچھ کرو گے, ایک کی جگہ 5 آدمی بٹھا دو گے, یہ کر دو گے. اب آپ کہیں گے میں نے ایک کی جگہ 5 کہا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکسیسو مین پاور. دیکھیے جب ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا جی یہ سوئس ایئر ہے فار ایگزامپل, اور جی مین پاور ان کا وزوی نمبر آف ایئرکرافٹ دے ہیو. ایئرکرافٹ کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں ایئر لائن کے؟ 2 ہوتے ہیں نا, آپریشن اور مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, یہ ان ایئر لائنس میں دیکھیں تو ان کی گراؤنڈ ہینڈلنگ کوئی اور پرووائڈ کرتا ہے. ایون دبئی میں دیکھ لیجیے دناتا گراؤنڈ ہینڈلنگ دیتا ہے, اس کے علاوہ لائن مینٹیننس کوئی اور دیتی ہے. ہر کام کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں اور یہ سارے کام, بلکہ ایک زمانے میں تو پی آئی مرغی بھی وہ کرتا تھا, تو ہم کیا کرتے ہیں اس سارے کو اپنے بوکے کے مین پاور میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر اس کو پر ایئر کرافٹ کے حساب سے دیکھ لیں. آپ لفتانزا کا نکال کے دیکھ لیجیے, لفتانزا گروپ کا, آپ کو نمبر آف ایئر کرافٹ اس میں بہت بڑا فرق نظر آئے گا. دیکھیے یہ سارے ریلیٹو ٹرمز ہیں جو ہم باتیں کرتے ہیں. پی آئی اے کے ایک دفعہ کہتے تھے کہ جب یہ ہوتا تھا تو پی آئی اے سے کہتے تھے کہ جی آپ کہہ لیں گے جی ہمارا تو 10-12% ہی ہے صرف, کیا کہتے ہیں, سیلریز اینڈ بینیفٹس. اس کے باوجود اگر آپ کہہ رہے ہیں زیادہ لوگوں کو, ان کا تو 27% ہے سوئس ایئر کا. تو ہاؤ کین یو, دیز آر آل ریلیٹو ٹرمز. تو ہمیں جو اس کو دیکھنا ہوگا, اور دوسری چیز ہے ہم ہر کام جب کرتے ہیں نا تو ہمارا فوکس آؤٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت پہلے میری گیری چیپمن سے بڑی اچھی دوستی تھی جو ایمریٹس ایئر لائن کا پریزیڈنٹ, تو ایسی بات ہو رہی تھی میری اس سے. تو میں نے کہا کہ گیری تم لوگ اتنا اس کے لیے کرتے رہتے ہو کہ جی ہمیں فلاں ایئرپورٹ پہ, جب میں نے کہا کہ اسی ایئر لائن پاکستان میں کیوں نہیں بنا لیتے اس کو, یہ کرو. تو ہنسنے لگا, کہنے لگے ناصر وی انویسٹڈ اونلی 5% ان سری لنکن ایئر لائنس. جب انہوں نے کیا تھا اس کے بعد وہ الگ بات ہے کہ ان کے 3 جہاز جل گئے تھے, تو اس کے بعد وہ سارا وہ کہہ لیں چاہے آپ کا کسی کے اندر 5% اسٹیک ہو یا 50% ہو, آپ کو محنت اتنی ہی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ ابھی جو پی آئی اے کا جو سلسلہ ہے 18 یا 19 لوگ سی ای او کو رپورٹ کر رہے ہیں. ارے بھائی وہ بیچارہ کہاں سے کام کرے گا, وہ سوچے گا کب؟ اس کے لیے تو لوگوں کا وہ فائل ورک اور یہ ساری چیزیں جو ہمارا ایک دقیانوسی طریقہ ہے, ہمیں مینجمنٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور جب وہ انشاءاللہ چینج ہوگی ہمیں باقی محکموں کے بارے میں سوچنا پڑے گا جو اس کے الائڈ ہیں کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو انشاءاللہ آئی سی اے گڈ پکچر ان دیئر. اور مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے بٹوین ایئر لائنز اینڈ دا ایئرپورٹ اتھارٹی. دے شوڈ کم ان ٹو سبسرویئنٹ اور مل کے پلان کریں کہ کیا ہے کیا نہیں, ہاؤ ٹو موو فارورڈ, کیا ایشوز ہیں یہ وہ. دیکھیے ایشوز کے اندر بھی وہ کسٹمز ہو گیا فار ایگزامپل, اور یہ ہو گیا, یہ سب ہو گیا. بھائی آپ کو کتنے منع کیے, جو آپ کی رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ تو کیا کرتے ہیں, کوشش ہی ہوتی ہے آپ کی رکاوٹوں کے اندر میں کام کریں. ارے بھائی رکاوٹ کیوں آ رہی ہے, دنیا کی بیسٹ پریکٹسز دیکھو کیا ہے, پھر بیٹھو مل کے اور یہ سوچو کہ اس میں جو ابھی جو کنسٹرینٹس ہیں اس کو کس طرح سے نکالا جائے. اس کنسٹرینٹس کو نکالیے, اس پہ اگر آپ کو لیجسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیجیے, اوپن اٹ اپ. آپ کو یاد ہے جو مسئلہ ہوا تھا پائلٹس کا, پی آئی اے کا کہہ دیا تھا کہ جی جعلی پائلٹس ہیں, یہ صرف پاکستان میں ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ انڈیا میں 4000 لوگوں کا تھا, انڈونیشیا میں تھا, ساؤتھ کوریا میں ہو چکا ہے. انڈیا اور سب لوگ نے کس طرح ہینڈل کیا تھا؟ بڑے اچھے سے ہینڈل کیا تھا. انہوں نے کیا اس پہ فل انویسٹیگیشن کی. جب ان کو پتہ چلا انہوں نے اس میں فلائنگ اسکولز بھی بند کیے, انہوں نے سی اے کے لوگ, ایئرپورٹ اتھارٹی کے لوگ, ان کو بھی سیک کیا, اور پائلٹس کا وہ کیا, اور کر کے نئے رولز وضع کیے کہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سب کچھ کرا کے پھر انہوں نے آئی کے او کو, انٹرنیشنل سول ایویشن کو بھیجا کہ ہمارے پاس یہ ایشوز آئے تھے, ہم نے اس کو سالو کیا. بات ختم ہو گئی, کچھ وہی نہیں تھا. ہم نے تو فلور پہ آ کے اس کو بالکل ہی ہمارے پوری ایئر لائن کو بٹھا دیا. تو ہم لوگ بہت شاید جذباتی لوگ ہیں, کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم لوگ کے اندر سے ایک چیز نکلنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ تو ہم ہر ادارے میں خرابیاں تلاش کرتے ہیں, اور کوئی مل جاتی ہیں تو اس کو ایسے خوش ہو کے پیش کرتے ہیں کہ اس سے پھر کوئی بہت ہی بھلا ہونے والا ہے. بھائی اچھائیاں بھی تلاش کر لو, تو خود تماشا لگا کے ہاں وہ کر کے. تو یہ ہے بیسکلی. تو باہر کے ممالک میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے, جو آپ کسٹم اور امیگریشن, جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ ویسا فرینڈلی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, ہاؤ وڈ یو ڈیفائن کہ باہر کے ممالک میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ لائک باہر دیکھیے نا, آپ دبئی چلے جائیے فار ایگزامپل, کتنے ملینز آف پیسنجرز ان لوگ ہینڈل کرتے ہیں. کبھی ہاں لمبی لائنیں لگتی تھی تو ای گیٹس آ گیا,
یہاں پہ آپ 4 سال سے ہی گیٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہی ہماری بات ہوتی ہے کہ ارادے بہت اچھے ہوتے ہیں، ایگزیکیوشن اتنی ہی بری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے، وہ ساری کی ساری. اور پھر بات چیت گھوم پھر کے ٹریننگ پہ آ جاتی ہے، ٹریننگ اور مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ. آپ وہ ٹھیک کر دیجئے، کنٹینیوس وہ رکھیے. کیٹ آئی ہے، اس کو آپ یونیورسٹی لیول پہ جائیے، اس کو بالکل الگ کر دیجئے، اس کو ایویشن سے ریلیٹڈ آپ ایک وہ بنا دیجئے، کیا کہتے ہیں، مین پاور پروڈیوسنگ، یہ اس کو سارے ان سے اپروولس کروائیے سارے کے سارے. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب یہ جو ٹریننگ کرواتے ہیں B1 B2 جو لوگ ہیں آپ کے، کیا کہتے ہیں ان کو ہم، ایئرکرافٹ انجینئرز جو ہوتے ہیں، یہ تو نہ آیاٹا سے اپرووڈ ہے نہ IISA سے اپرووڈ ہے. آپ ان کی اپروولس لے کے، اور پھر وہ بیچارے بچے جو یہاں سے پیسے دے کے پاس کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، باہر جا کے ان کو نئے سرے سے پھر کورسز کرنا پڑتا ہے IISA کا وہ کر کے، اور پھر اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. بھائی یہ ساری چیزیں یہیں کریٹ کر دو نا. پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے ادھر ہی کریٹ کر دو. وہ بیچارہ ماں باپ، وہ بچے لاکھوں روپے لگا کے یہ لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، پھر آگے کہاں جاتے ہیں. تو آپ پوری ان کے لیے 360 وضع کرو نا. تو اگر ایک یونیورسٹی ہو جو نہ سول ایویشن کے اندر ہو، نہ کسی کو، ایک آپ بنا دیں، اور دوسرے اداروں کو بھی جو آنا چاہتا ہے ان کو کہیے آئیے، فبیہ تشریف لائیے، کیجیے. آپ مین پاور کریٹ کیجیے، اور وہ مین پاور جو ہے انشاءاللہ دے ول برنگ پراسپیرٹی، بیکاز ایویشن از اے ویری ویری چارمنگ تھنگ فار پیپل. بچوں سے مجھے یاد ہے کہ جس بچے سے پوچھو، لڑکی کہتی ہے کہ جی مجھے جی ایئر ہوسٹس بننا ہے، لڑکا کہتا ہے مجھے پائلٹ بننا ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو دل سے بولتے ہیں نا بچے. پرووائڈ دیم دا فیسلٹی، لیٹ دیم ہیو یہ کریں. کتنے لوگ، اگر آپ فرض کیجئے ایک انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں جس میں انٹرنیشنل لیول کے پیٹرن پہ آپ کیبن کروز پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب کیبن کرو کریں گے تو کیا ہوگا، اور اس جگہ کو کروا دیجئے سرٹیفائی بائی آل دس بینک جائنٹس آف دا ویسینٹی، ٹھیک ہے. آپ کا دبئی ہو گیا، ایمریٹس، اتحاد، یہ وہ سارے سے سرٹیفائی کر دیجیے. وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہ انسٹیٹیوٹ ایسا ہے، ہم نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، اٹ ول ایز اپ دیئر جاب آلسو، اینڈ اٹ کریٹ جابس فار یور پیپل ایز ویل، رائٹ. سو دس از واٹ سم تھنگ وی نیڈ ٹو ورک آن. So given the short-sighted leadership across ہماری جتنی بھی aviation bodies ہیں, what fundamental changes, and as in tangible changes, mindset کی تو بات ہو گئی, but what tangible changes there need to be in the leadership selection process, ہم جن لوگوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں, and جو tenure ہے, accountability mechanism ایک ہونا چاہیے, اس کو ہم کیسے انشور کریں تاکہ ہماری ایویشن انڈسٹری از گائیڈڈ بائی اسٹریٹجی. لاسٹلی اچھا دیکھیے، ہمارے پاکستان میں آج تک وہی نظام برپا ہے، سینیورٹی جونیورٹی کا، اور ایک نیچے سے بچہ ایک قابل نکل آتا ہے تو وہ بیچارہ اوپر جا ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ سینئر. ارے بھائی کیا سینئر، اگر تم کو اس سے زیادہ معلوم ہے تو تمہیں اب سے زیادہ معلوم. اس کانسیپٹ کو ہارنس کرنے کے HCM کمپنیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہیومن کیپٹل مینجمنٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں، ان کے سافٹ ویئرز ہیں دنیا بھر میں. دے ٹرین پیپل، دے کریٹ دا پاتھ فار ایچ انڈیویجول. یہ وہ اس میں آپ اس کو لاگو کریں. اس چکر میں نہ جائیں کہ کسی کے 12 سال کا ایکسپیرینس ہے، کسی کا 10 ہے. جو بڑھ کر آگے آ رہا ہے اور جو اس کے اندر ہے، وہ آپ اس کو دیکھیے، اس کا پوٹینشیل دیکھیے، اس پوٹینشیل کو اس لحاظ سے ہارنس کیجیے. I don't want to name people, but I was pleasantly surprised to see an essay boy, mashallah, tabarakallah. He did all his work from his own pocket about AFSAC, aviation security کے اوپر اس نے کیا. کسی نے نہ اس کو پیسہ دیا، نہ کچھ دیا، نہ کچھ کیا. وہ کبھی کسی ریس میں ہوگا اوپر جانے کی؟ نہیں. وہ تو اس نے اپنے لیے کیا. وہ دبئی جیسی جگہ میں جا کے وہ پینل ڈسکشن میں بیٹھتا ہے بچہ جو ہے. آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس کے اوپر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ایسا وہ ہے کہ کیا نام اس کا، ایک ایئرپورٹ مینیجر صاحب بھی ہیں جنہوں نے اتنی پڑھائی کی، وہ جا کے اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کے کیا، وہ سارا کچھ کیا. آپ کو کیا ایڈوانٹیج ملتا ہے دوسرے سے؟ تو یہی میں بات کر رہا ہوں، جو ہیومن کیپٹل مینجمنٹ سسٹم آپ جب لے کر آئیں تمام اس میں، تو وہ لوگوں کو سرفیس پہ لے کر آئے گا. جب وہ سرفیس پہ لے کر آئے گا، اس میں سے اچھا سلیکٹ کرو، لے کے آگے چلو. ابھی جو آپ باہر سے لا کے PA کے لوگوں میں لگاتے ہو، دوسرے لگاتے ہو، آپ کے اندر بھی تو لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے، بہت ہی
پیتھیٹک سلسلہ ہوتا چلا رہا ہے ود اور یہ کچھ نہ تو لوگ ہوں گے نا کوئی آپ ان سے انٹرویو کریں, پوچھیں کیا ہے کیا نہیں ہے, اس میں سے دیکھیں اگر کوئی کسی میں آپ کو اسپارک نظر آتا ہے, پٹ دیم آن دیٹ جاب, دیکھیں اس نے اپنی زندگی میں کیا چیز کی ہے ہٹ کے, روٹین سے ہٹ کے, اگر کوئی چیزیں کی ہیں اس کو آپ دیکھیے, اس کو لے کر آئیے, اس کو آزمائیے. باہر سے بھی تو لا کے 3 4 سال کے لیے آزماتے ہیں نا, ان کو آزما کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اور یہ دیٹ اپلائز اکراس دا بورڈ. اے صرف ہٹ کے ہے بیکاز اس کا سلسلہ ڈفرینٹ ہے بالکل, اس لیے کہ وہ آرمی ایکٹ کے اندر آتا ہے, اس کے فنکشنز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو. لیکن ویسے دیکھا جائے تو کیا نام اس کا, تو وی نیڈ ٹو پٹ تھنگس ان پراپر پوزیشننگس. So, sir, lastly, like, is there anything else you want to add about the aviation industry, about its demand? And like you said, کہ ہے لوگ جن کو ایک جو چارم ریکگنائز کرتے ہیں, جو پیشنیٹ ہے, لائک یو مینشن دیٹ یہ سب وہ ہے. لاسٹلی واٹ وڈ یو لائک ٹو سے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس میں مزید کام کرنے کی, اینڈ پیپل ہو وانٹ ٹو انٹر دس انڈسٹری؟ دیکھیے سب سے پہلے ٹریننگ, ٹھیک ہے نا. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنے ایئرپورٹس کو اسٹڈی کریں, ان کے ٹریفک پیٹرن کو اسٹڈی کریں, دیکھیں کہاں لیک ہو رہا ہے. یہ تو میں بٹس اینڈ پیسز میں میری جو انفارمیشن ہے میں نے جو نکلوا کے دیکھی ہے میں اس بنیاد پہ بات, بٹ دیر از اے بگر تھنگس دین دیٹ, ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیے کہ ایئرپورٹس پہ جو میجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک برڈ ہٹ ہو گیا اور ایک جہاز کو کسی نے گراؤنڈ ہینڈلنگ نے اس کو وہ کر دیا. 3 انسیڈنٹس ایک کے بعد دیگرے کراچی ایئرپورٹ پہ بھی ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو وی نیڈ ٹو سی, یہ بہت بڑا پرابلم ہے برڈ ہٹ کا, اس کو ہم کس طرح ریزالو کرتے ہیں, کیا چیزیں ہیں یہ وہ ساری چیزیں. اس میں تو خیر لوکل گورنمنٹ بھی بہت زیادہ اس کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے کہ کچرا اور گندگی جو ہے وہ کرے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر, ایک تو یہ ہے. پھر جو ٹریفک پیٹرن جب آپ چیک کریں تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا جدت آنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کو انکریز ہو سکے. جیسے میں نے ایک آپ کو اگزامپل دیا کراچی اسلام آباد کو آپ کو کر دیجئے, اس کے بعد یہ دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے پی آئی پرائیویٹائزیشن. اور لسن ٹو دا ایئر لائنس پلیز, ٹھیک ہے. اور کوشش کیجئے سب ایک اس پہ لگ جائے کہ ہم ریورس فلو کریٹ کریں. پہلے آپ اپنے اندر امید تو کریٹ کریں نا, ایک زیل کریٹ کریں, ایک سلسلہ کریٹ کریں, ڈرائیو کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے. اب آپ نے ایک دفعہ سوچ لیا, آپ فوکس کریں, اس کو لے کے چلیں, انشاءاللہ کامیابی کیوں نہیں ہوگی. 2 سال میں نہیں 5 سال میں. جب میں کہتا ہوں ایئرپورٹ دبئی, وہی دبئی ایئرپورٹ ماشاءاللہ تبارک اللہ ان کو اور ترقی دے, پہلے تو ہم ان سے بہتر تھے نا. اور پھر جب میں بولتا ہوں ارے دبئی وہ, ارے بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم آج سے اصلاحات کرو تو کل ہو جاؤ گے. ممکن ہے 5 سال بعد ہو جاؤ, 10 سال بعد. آپ شروع تو کرو, آپ جب شروع ہی نہیں کرو گے تو جاؤ گے کدھر. ایئرپورٹ پرائیویٹائز کر دینا, کسی اور کے حوالے کرنے سے کام نہیں چلے گا. آپ پورا اس کا وہ لے کر آئیے, کیا نام اس کا, کس طرح سے اس کو چلانا ہے, کیا ہے کیا نہیں, کوئی پلان ہونا چاہیے. تو یہ ہے بیسکلی. چلیں سر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ us your time, for talking about this, for sharing your experience and talking about the aviation industry, and thank you so much for coming. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ there is a lots and lots of potential. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی حفاظت کرے, ہمارے ملک کی. اور سبھی لوگ بڑا سنسیئرلی کام کرتے ہیں, بٹ فوکس ہو کے کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ.